ویورز، یہ جو میرا جو ویلاگ ہے آج، یہ ایک بڑی رینون شخصیت پہ ہے اپنی فیلڈ کی. اینڈ شی از ڈاکٹر صوفیہ عمر، جو کہ فائن آرٹس اور آرٹ کی ایک شخصیت ہیں، پی ایچ ڈی فرام رینون انسٹیٹیوشن ان فرانس. بڑی اچھی فرینچ بولتی ہیں. میڈم ہیو اے سیٹ، بیٹھ جائیں. اور یہ ان خاتون میں ہیں کہ جن سے میں لائف میں امپریس ہوا، بیکاز آف ہر اسٹائل، بیکاز آف ہر پروفیشن، ڈیڈیکیشن. اور جو وہ کہتے ہیں نا وہ رحمان بابا کہ جو عشق میں مجنوں کی طرح صادق ہوں، میں ان پہ سلام بھیجتا ہوں. تو یہ اپنے پروفیشن، اپنے ڈیزائننگ جو کہ ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ جس معاشرے میں رہ رہی ہے وہاں ان چیزوں کی اتنی قدر نہیں ہے. پہلے تھی، اب کم ہو گئی. بٹ اینی ہاؤ، میڈم ہاؤ یو؟ الحمدللہ سر، آپ سنائیں. دیکھیں، میں آپ کا باس رہا، وی سی رہا، آج میں نہیں ہوں کچھ بھی، لیکن میں نے سوچا میں آج آپ کے آفس جاؤں اور آپ ایک ویلاگ بناؤں. اور میں آئی واز مسنگ مینی تھنگز، خاص کر یہ جو آپ کا پورٹریٹ تھا یا آپ کا آفس. اینی ہاؤ، میرے ویورز کو ذرا اپنے بارے میں بتائیں. آپ نے کہاں سے پڑھا، کس اسکول سے، کہاں گئی، دس دیٹ؟ سر، میری انیشیل اسٹڈیز کانوینٹ ہائی اسکول سے میں نے پڑھا. اس کے بعد ڈگری کالج، ایک ہی کالج تھا ملتان کا. پھر یہاں سے میں لاہور گئی، میں نے ایم اے کیا، اور وہاں سے پھر میں آگے فرانس چلی گئی. فرانس سے ماسٹرز کیا دوبارہ سے M2، اور پھر اس کے بعد PhD کر کے 2013-14 میں پاکستان واپس آ گئی. اور آپ کی اسپیشلائزیشن جو ہے کس فیلڈ میں ہے؟ سر، میں نے پینٹنگ اور فائن آرٹس میں ہی اسپیشلائزیشن کی، اور فرینچ میں میرا ٹائٹل جو ہے وہ آرٹ پلاسٹک، سیانس دو لار آرٹ پلاسٹک، یہ میرا ٹائٹل تھا. ڈگری کے اوپر بھی یہی تھا، اور یہ میرا سبجیکٹ تھا، سائنس آف آرٹس اینڈ فائن آرٹس. اور فرانس جو ہے آرٹ، پینٹنگ، ڈیزائننگ کے لیے تو ایک ان کی انسٹیٹیوشن تو بڑا نام ہوں گے. بہت زیادہ سر. World War I سے World War II تک یورپ اور یہ پورا ایریا جو تھا آرٹس میں ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ رہا ہے، تھرو اینڈ تھرو. ایون ابھی بھی دیکھیں آپ تو یورپ میں آرٹ نکلتا ہی سارا وہیں سے ہے. لیکن پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بہت سارے آرٹسٹ جو تھے امریکہ شفٹ ہوئے، اور obviously پھر وہ چینجز وغیرہ آتی رہیں. یہ جو ملتان کالج آف آرٹ ہے تو یہ BZU کا حصہ، جی سر، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا. لیکن اس کا ایک اپنی شخصیت ہے، اینٹیٹی ہے. اس کالج میں اب کیا ہو رہا ہے؟ سر، جو فارس مدر انسٹیٹیوشن ہے ساؤتھ پنجاب کا، یہ پہلا کالج ہے. اور اس کے بعد پھر بہاولپور اور دیگر اور کئی فائن آرٹس کے جو کالجز ہیں وہ اسٹیبلش ہوئے. تو اس پورے علاقے میں ابھی تک M.Phil کے کوئی کورسز سٹارٹ نہیں ہیں. ہمارا کالج جو ہے وہ تقریباً پہلا کالج یا دوسرے نمبر پہ ہے کہ جس نے M.Phil جو ہے وہ اوپن کیا. اور obviously آپ اس ٹائم پہ ہمارے وائس چانسلر تھے، آپ کی بھی بھرپور پیچھے سے ایک بیک تھی، ایک پش تھا، جس کی وجہ سے ہم اس کا NOC لینے کے قابل ہوئے. تو ماشاءاللہ اب ہسٹری آف آرٹ میں یہ پروگرام رن کر رہا ہے. یہ ہلکا ہلکا میوزک بیر چل رہا ہے، یہ کوئی فنکشن ہے، اوکیزن؟ سر بالکل، یہ اسپورٹس گالا ہے، اور ہر سال ہم ایک ویک جو ہے بچوں کو دیتے ہیں تاکہ وہ ذرا ریلیکس ہوں، فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، اور پھر دوبارہ نئے جوش اور عزم سے پڑھائیوں کی طرف چلے جائیں. آپ کو بھی وزٹ کراتے ہیں. آپ دیکھیے بچوں نے ساری ڈیکوریشنز خود کی ہیں، اور پھر بچے کوئی نہ کوئی پرفارمنسز بھی کرتے ہیں، اور آخر میں ہم ان کو ایک ڈنر دیتے ہیں بہت اچھا سا، تاکہ بچے جو ہیں خوب سارا انجوائے کریں. تو انٹرپرینورشپ بھی آپ ان کو سکھاتے ہیں کچھ؟ سر بالکل، فائن آرٹس تو ویسے ہی اٹ سیلف، اور گرافک ڈیزائن کا تو اب آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ IT کی ورلڈ ہے، تو ساری دنیا میں گرافک ڈیزائن کا تو اب بہت زیادہ کام جو ہے وہ آن لائن بھی اور ویسے بھی بہت زیادہ ہے. تو ہمارے بچے انٹرپرینورشپ کا سبجیکٹ بھی پڑھتے ہیں. ہمیں خاص طور پہ IMS سے اور جو ٹاپ مینجمنٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں
وہاں سے ہم وزٹنگ فیکلٹی لیتے ہیں اور پھر یہ ان بچوں کو ہم انٹرپرینورشپ پڑھاتے بھی ہیں اور پھر یہ اپنی ایجنسیاں یا اپنا آفس اپنا سارا کام یہ خود بھی کر سکتے ہیں, کمپنیاں بھی بنا. تو یہاں آپ کا جو MCA ہے یہاں اسپیشلائزیشن کس چیز پہ فائن آرٹس, گرافک ڈیزائن اور آرکیٹیکچر کی ایکریڈیٹیشن کا ایشو رہا ہے, مگر یہ جو ہمارے 2 سبجیکٹس ہیں یہ فل فلرشڈ, مطلب یہ کہ ہمارے بہت زیادہ ہاٹ کیک آپ جسے کہیں گے کہ وہ گرافک ڈیزائننگ کا ہی سبجیکٹ ہے. تو نیکسٹ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں, کوئی اور ایکسپینشن, فیشن ڈیزائننگ یا فیشن ڈیزائننگ تو بہت ایکسپینسو ایک سبجیکٹ ہے, اس کے لیے بہت انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے, لیکن ٹیکسٹائل ڈیزائننگ آبویسلی BS ٹیکسٹائل ڈیزائننگ, اور اس وقت ہمارا ایک پروگرام BS کرافٹ ڈیزائن جو ہے وہ آلریڈی پائپ لائن میں ہے, اور اس کے علاوہ آبویسلی ہمارے پاس ایک PhD اگر اور ہو جائیں گی تو ہم PhD کا پروگرام بھی شروع کریں گے. تو آپ کے مرہون منت تھوڑی سی ہمیں HEC سے جو ریلیکسیشن ملی تھی اس میں ہم نے MPhil تو کر لیا تھا, لیکن یہ کہ اب PhD کے لیے ایز پر HEC رولز ہمیں 3 PhD. تو آپ کے پاس یہاں کوالیفائڈ لوگ ہیں پھر PhDs؟ سر نہیں, فورن سے ابھی ایک کوالیفائڈ ڈاکٹر فاطمہ ہمارے پاس آئی ہیں ملیشیا سے PhD کر کے میرے بعد, تو اس کے بعد تو ابھی تک کوئی. ہاں تو PhD کے لیے 2 سے کام چلتا ہے؟ نہیں سر, 3 نے ضرور. 3 نے. جی. اور ابھی آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, میں نے آپ کے وہ تختی پہ دیکھا, تو آپ تو جب میں نے جوائن کیا 19 میں بھی آپ ایسوسیٹ تھی. جی سر, ابھی تک پروموشنز کا کوئی سلسلہ, کیونکہ مجھے یاد ہے ہم نے ایڈورٹائز کیا, آپ نے اپلائی کیا, بٹ آئی پرے, آئی وش اینڈ یو ڈیزرو. سوریا ملتانکر صاحبہ یہاں پڑھاتی تھی جو بعد میں پھر ذرا ریزسٹنس ہوئی, بیر سے رک گئی, میوزک پڑھاتی تھی, تو اب میوزک تو ہے آپ. نہیں سر, ہمیں بند کرنا پڑا انفارچونیٹلی. ہمارے پاس ابھی تک تمام تر جو ساز ہیں وہ موجود ہیں, وہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں, تو ہم نے ان کو شو کیس میں رکھا ہوا ہے, لیکن ابھی اس وقت فی الحال تو کوئی پروگرام رن نہیں کرا. لیکن ہمارا فیوچر میں ہے کہ اگر ہمیں کوئی پراپر طریقے سے تھوڑی سی پیٹرونیج اور سرپرستی مل جائے تو ہم انسٹرومنٹ لرننگ کے نام سے ایک ڈپلوما کروانا چاہتے ہیں تاکہ بچے پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں, انسٹرومنٹ سیکھیں. PTV والوں نے بلایا ہوا تھا تو اس میں بھی یہ بڑا سوال تھا کہ جی لڑکیاں ہی کیوں زیادہ آتی ہیں, لڑکے تو اپنے پروفیشن کے لیے آبویسلی آتے ہیں, لیکن بچیاں اگر گھر بھی بیٹھی ہیں, آن لائن بھی کام کرتی ہیں یا گھر گھرستی اپنے بچوں کو ہی اچھا تعلیم دے کے پال لیتی ہیں, تو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی کامیابی ایک پڑھی لکھی عورت کے لیے. اور دوسری بات یہ میں نے بھی نوٹ کیا, اور یہ میری وائف نے, میری وائف سے ایسے کمنٹس کم میں سنے ہیں, میری وائف نے کہا کہ یہ اتنے اعلیٰ ڈیزائننگ کر کے کپڑے, میچنگ کپڑے پہنتی ہے. جب وہ ظاہر آپ سے ملی کئی دفعہ جب وہ یہاں تھی, واقعی آئی انڈرسٹینڈ. یہی اسٹیٹکس ہیں, کلر کمبینیشن کا سینس ہونا, اور یہ جیسے آپ دیکھیں ایک مارکیٹ میں بیٹھا ہوا بندہ ایک ڈیزائن بناتا ہے, اس کے کلرز میں آپ کو تھوڑا سا جھٹکا پنا نظر آئے گا کہ وہ آپ کو لگے گا کہ جیسے کسی کوالیفائڈ بندے کا نہیں بنا ہوا. آپ اسی کے ساتھ ہمارے بچے کا ڈیزائن رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں زمین آسمان کا, بیٹھے ہیں لوگ بنا دیتے ہیں ڈیزائن, لیکن اس میں وہ اسٹیٹکس نہیں ہوں گی جو ہمارا ایک گریجویٹ جو ہے وہ پروڈیوس. وہ آپ کا بیٹا کیسا ہے, پیارا سا, ٹھیک ہے, کس کلاس پہنچا؟ ابھی تو 1 میں بھی نہیں پہنچا, چھوٹا ہے بہت. اچھا ماشاءاللہ. ان دا اینڈ آپ یہ جو فائن آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کیا ایڈوائز کریں گی, مطلب یا جو ان کو کیا آپ ایڈوائز کریں گی؟ وقت کے ساتھ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ کہ بد اخلاقی بہت بڑھتی جا رہی ہے یوتھ میں نا, تو آپ کا ہی بلکہ کئی دفعہ آپ نے بھی یہ بات کوٹ کی ہے کہ بعد با نصیب بے ادب بے نصیب. تو میں بچوں کو کہنا چاہتی ہوں سب کام ہو جاتے ہیں, سارے کام ہو جاتے ہیں, لیکن اخلاق سے مت گریں, اخلاق کو اپنے ہاتھ میں اپنی مضبوطی سے تھامے رکھیں, کیونکہ اخلاق آپ کو آگے لے کے جاتا ہے پڑھائی کے ساتھ. وش یو گڈ لک ڈاکٹر صوفیہ.